فلسطینیوں کے خلاف تازہ اسرائیلی کارروائیاں، غزہ کے حملے اور مغربی کنارے میں بے دخلی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ فلسطینی علاقوں میں صورتحال ایک بار پھر اس سوال کو سامنے لا رہی ہے کہ جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کے باوجود عام فلسطینیوں کو تحفظ کیوں نہیں مل رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی اور ڈرون حملے جاری رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے یعنی آکوپائڈ ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں، گھروں کی مسماری یعنی گھروں کو بلڈوز کیا جانا اور آباد کاروں کے حملوں کے باعث یعنی سیٹلرز کے حملے، اسرائیلی سیٹلرز کے حملے فلسطینیوں کے خلاف، ان حملوں کے باعث فلسطینی خاندان اپنے گھروں اور زمینوں سے بے دخل ہو رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق یہ الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو فلسطینی آبادی کی جبری بے دخلی کے خطرے کو بڑھا رہا ہے۔ غزہ میں تازہ ترین نمایاں واقعہ 12 اگست کا ہے۔ شمالی غزہ کے بیت اللحیہ میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شخص ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ غزہ کے سول ڈیفنس کے مطابق حملے کا نشانہ ایک 3 پہیوں والی گاڑی تھی جو پانی کے کنویں کی مرمت کے بعد واپس آ رہی تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں حماس کے ایک کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا جو اسرائیلی فوجیوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ یعنی یہ تمام حملے ہو رہے ہیں، یہ حماس کے بہانے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ حماس کا کمانڈر، حماس کا کارکن، اس بہانے سے حملے ہوتے ہیں اور جانی نقصان ہوتا ہے، عام لوگوں، عام شہریوں کا نقصان ہوتا ہے، عورتیں ماری جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، بزرگ مارے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی خان یونس میں ڈرون حملے اور وسطی غزہ میں توپ خانے سے فائرنگ کی بھی اطلاع سامنے آئی۔ یعنی اگرچہ فضائی حملوں کی شدت میں کچھ وقفہ آیا تھا، زمینی گولہ باری اور ڈرون کارروائیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی یعنی اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ بھی کہتی ہے کہ غزہ میں فوجی سرگرمی، شہری ہلاکتیں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان بدستور انسانی بحران کو گہرا کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے کی کہانی کچھ مختلف مگر اتنی ہی اہم ہے، یعنی ویسٹ بینک کی۔ یہاں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے ساتھ اسرائیلی آبادکاروں کے حملے، مکانات کی مسماری اور قانونی بے دخلیاں فلسطینیوں کو اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق صرف 28 جولائی سے 3 اگست کے ایک ہفتے میں 35 آبادکار حملے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، ایک ہفتے کے اندر 35 ایسے حملے ہوئے ہیں جو فلسطینیوں کے خلاف کیے گئے ہیں اور آبادکاروں کے ذریعے، سیٹلرز کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں۔ رپورٹس یہ بھی رہتی ہیں کہ ان سیٹلرز کو جو اسرائیلی فوج ہے ان کی شہ ملی ہوتی ہے اور ان حملوں میں فلسطینی زخمی بھی ہوئے یا ان کی املاک کو نقصان پہنچا۔ اسی عرصے میں 39 فلسطینی ملکیتی عمارتیں مسمار کی گئیں یا مالکان کو انہیں خود گرانے پر مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں 22 افراد جن میں 5 بچے شامل تھے بے گھر ہوئے۔ اور مسئلہ صرف مسماری تک محدود نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 2026 کے آغاز سے اب تک مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کے مختلف حصوں میں درجنوں فلسطینی خاندان عدالتی فیصلوں کے بعد اپنے گھروں سے جبری طور پر نکالے جا چکے ہیں، جبکہ تقریباً 200 خاندان مشرقی یروشلم یعنی ایسٹرن یروشلم میں جاری بے دخلی کے مقدمات کے باعث خطرے میں ہیں۔ تازہ رپورٹس میں نابلس کے قریب جالوت اور قصرہ جیسے علاقوں میں آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی گھروں کو گھیرنے، نقصان پہنچانے اور خاندانوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ بعض کیسز میں آبادکاروں نے یعنی سیٹلرز نے خالی کیے گئے گھروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگست کو یعنی 12 اگست کو اقوام متحدہ کے یعنی یونائٹڈ نیشنز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ 2026 میں اب تک تقریباً 3800 فلسطینی آبادکاروں کے تشدد، مسماریوں اور بے دخلیوں کے نتیجے میں بے گھر ہوئے ہیں، 3000 سے زائد۔ یونائٹڈ نیشنز نے اس عرصے میں 1430 سے زیادہ ایسے آبادکار حملے ریکارڈ کیے ہیں جن میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہے۔ اس لیے اصل سوال صرف یہ نہیں کہ آج کتنے میزائل یا کتنے مکانات نشانہ بنے، بڑا سوال یہ ہے کہ کیا غزہ میں مسلسل فوجی دباؤ اور مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں آبادکاری، مسماری اور بے دخلی ایک ایسے عمل کا حصہ بن رہے ہیں جو فلسطینیوں کو ان کے زمین سے بتدریج دور کر رہے ہیں۔ اسرائیل ان کارروائیوں کو اپنی سلامتی، مسلح گروہوں کے خلاف کارروائی اور بعض صورتوں میں قانونی یا انتظامی فیصلوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خبردار کر رہی ہیں کہ شہریوں کی جبری بے دخلی، آبادکاروں کا تشدد اور مکانات کی مسماری یعنی گھروں کو بلڈوز کیا جانا فلسطینی آبادی کے تحفظ اور مستقبل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یعنی آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے غزہ کے فضائی حملوں اور مغربی کنارے کے آباد کارروائیوں کو
آباد کار کے ذریعے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کو الگ الگ نہیں بلکہ فلسطینی شہریوں کی سلامتی، نقل مکانی اور زمین پر حق کے وسیع تر تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔